बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करते हैं सूरत उन-निसा की आयत नंबर 6 से। और यतीमों को उनके बालिग होने तक सुधारते और आजमाते रहो। फिर अगर इनमें तुम होशियारी और हुस्न तदबीर पाओ तो उन्हें उनके माल सौंप दो। उनके बड़े हो जाने के डर से उनके मालों को जल्दी जल्दी फजूल खर्चियों में तबाह न कर दो। मालदारों को चाहिए कि उनके माल से बचते रहें। हाँ, मस्कीन मोहताज हो तो दस्तूर के मुताबिक वाजबी तौर से खा ले। फिर जब इन्हें इनके माल सौंपो तो गवाह बना लो। दरअसल अल्लाह हिसाब लेने के लिए काफ़ी है। माँ बाप और अजीज़ो अकारब के तरका में से मर्दों का हिस्सा भी है और औरतों का भी। जो माल माँ बाप और अजीज़ो अकारिब छोड़ जाएं, खा वो माल कम हो या ज़्यादा, इसमें हिस्सा मुकर्रर किया हुआ है। और जब तकसीम के वक्त कराबतदार और यतीम मस्कीन आ जाएं तो तुम इसमें से थोड़ा बहुत उन्हें भी दे दो और उनसे नरमी से बोलो। और चाहिए कि वो इस बात से डरें कि अगर वो खुद अपने पीछे नन्हे नन्हे नातवा बच्चे छोड़ जाते जिनके ज़ाया हो जाने का अंदेशा रहता तो उनकी चाहत क्या होती। बस अल्लाह से डरकर जच्ची तुली बात कहा करें। जो लोग नाहक जुल्म से यतीमों का माल खाते हैं वो अपने पेट में आग ही भर रहे हैं और अनकरीब वो दोज़ख में जाएंगे। अल्लाह ताला तुम्हारी औलाद के बारे में हुक्म करता है कि एक लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के बराबर है, और अगर सिर्फ लड़कियां ही हों और 2 से ज़्यादा हों तो उन्हें माले मतरूका का 2/3 हिस्सा मिलेगा। और अगर एक ही लड़की हो तो उसके लिए आधा है, और मैयत के माँ बाप में से हर एक के लिए उसके छोड़े हुए माल का 6ठा हिस्सा है। अगर इस मैयत की औलाद हो और अगर औलाद न हो और माँ बाप वारिस होते हों तो इसकी माँ के लिए 3रा हिस्सा है। हाँ, अगर मैयत के कई भाई हों तो फिर इसकी माँ का 6ठा हिस्सा है। ये हिस्से उस वसीयत की तकमील के बाद हैं जो मरने वाला कर गया हो या अदाए कर्ज के बाद। तुम्हारे बाप हों या तुम्हारे बेटे, तुम्हें नहीं मालूम कि इनमें से कौन तुम्हें नफ़ा पहुँचाने में ज़्यादा करीब है। ये हिस्से अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा हैं। बेशक अल्लाह ताला पूरे इल्म और कामिल हिकमतों वाला है। तुम्हारी बीवियां जो कुछ छोड़ मरे और उनकी औलाद न हो तो आधों आध तुम्हारा है, और इनकी औलाद हो तो उनके छोड़े हुए माल में से तुम्हारे लिए 1/4 हिस्सा है। इस वसीयत की अदायगी के बाद जो वो कर गई हों या कर्ज के बाद, और जो तरका तुम छोड़ जाओ इसमें उनके लिए 1/4 है अगर तुम्हारी औलाद न हो। अगर तुम्हारी औलाद हो तो फिर उन्हें तुम्हारे तरका का 8वां हिस्सा मिलेगा उस वसीयत के बाद जो तुम कर गए हो और कर्ज की अदायगी के बाद। और जिनकी मिरास ली जाती है वो मर्द या औरत कलाला हो, यानी इसका बाप बेटा ना हो, और उसका एक भाई या एक बहन हो तो इन दोनों में से हर एक का 6ठा हिस्सा है। और अगर इससे ज़्यादा हो तो 1/3 में सब शरीक हैं इस वसीयत के बाद जो की जाए, कर्ज के बाद, जबकि औरों का नुकसान न किया गया हो। ये मुकर्रर किया हुआ है अल्लाह ताला की तरफ से, और अल्लाह ताला दाना है, बुर्दबार। ये हदें अल्लाह ताला की मुकर्रर की हुई हैं, और जो अल्लाह ताला की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करेगा उसे अल्लाह ताला जन्नतों में ले जाएगा जिसके नीचे नहरें बह रही हैं, जिनमें वो हमेशा रहेंगे। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और जो शख्स अल्लाह ताला की और उसके रसूल की नाफरमानी करे और उसकी मुकर्रर करदा हदों से आगे निकले, उसे वह जहन्नुम में डाल देगा जिसमें वो हमेशा रहेगा। ऐसों ही के लिए रुस्वा कुन अजाब है। तुम्हारी औरतों में से जो बेहयाई का काम करें
ان پر اپنے میں سے 4 گواہ طلب کرو اور وہ گواہی دیں، تو ان عورتوں کو گھروں میں قید رکھو یہاں تک کہ موت ان کی عمریں پوری کر دے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکالے۔ تم میں سے جو وہ افراد ایسا کام کر لیں تم میں سے جو 2 افراد ایسا کام کر لیں انہیں ایذا دو، اگر وہ توبہ اور اصلاح کر لیں تو ان سے منہ پھیر لو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں جو بوجہ نادانی کوئی برائی کر گزریں پھر جلد اس سے باز آ جائیں اور توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے علم والا اور حکمت والا ہے۔ اس کی توبہ نہیں جو برائیاں کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو کہہ دے کہ میں نے اب توبہ کی، اور ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی جو کفر پر ہی مر جائیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ایمان والو، تمہیں حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کو ورثے میں لے بیٹھو، انہیں اس لیے روک نہ رکھو کہ جو تم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ لے لو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کوئی کھلی برائی اور بے حیائی کریں، ان کے ساتھ سچے طریقے سے بود و باش رکھو کہ تم انہیں ناپسند کرو، لیکن بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت سی بھلائی کر دے۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا ہی چاہو اور اس میں سے کسی کو تم نے خزانہ کا خزانہ دے رکھا ہو تو بھی اس میں سے کچھ نہ لو، کیا تم اسے ناحق اور کھلا گناہ ہوتے ہوئے بھی لے لوگے؟ تم اسے کیسے لے لوگے؟ تو ان آیات میں سب سے پہلے یتیموں کے حقوق جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں کہ ان کے مالوں کی حفاظت کرو اور جب تک وہ بچے جوان نہ ہو جائیں ان کے مال جو ہیں ان کے حوالے نہ کرو کہ وہ ضائع کر دیں، اور جو یتیموں کے مال کی نگہبانی کر رہا ہے تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ صحیح طریقے سے مال کو خرچ کرے اور ایسا نہ ہو کہ جلدی جلدی اس کا مال خرچ کر دے کہ بڑا ہونے سے پہلے پہلے اس کا مال جو ہے وہ ختم کر دے۔ اور اگر کوئی صاحب حیثیت ہے تو اس کے مالوں میں سے کچھ نہ لے، اور اگر غریب نادار ہے تو پھر وہ ان کے مالوں میں سے اتنا ہی خرچ کر سکتا ہے جو اس کے ضرورت کے بقدر ہو، اس سے زائد نہ لے، اور اگر کوئی یتیم کا مال کھاتا ہے تو اپنے پیٹوں میں آگ بھرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد عورتوں کے وراثت کے احکامات بیان کیے گئے ہیں، اور زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو وراثت میں سے کچھ بھی نہیں ملتا تھا۔ اسلام نے مال میں عورت کے جو ہے وہ حصے مقرر کر دیے ہیں کہ اگر وہ ماں ہے تو اس کا کتنا حصہ ہے، بیٹی ہے تو کتنا حصہ ہے، اور بہن ہے تو کتنا حصہ ہے، اور اگر کوئی کلالہ آدمی ہے تو اس کے بہن بھائیوں کو کتنا ملے گا، اور اگر کلالہ بہن ہے تو اس کے بھائیوں کو کتنا ملے گا۔ تو یہ سارے حصے جو ہیں وراثت کے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے ہیں۔ اس علم کو علم الفرائض کہتے ہیں۔ اور جو دوسرا چینل ہے قرآنک انسائٹس، اس میں اس کی پوری تفصیل جو ہے وہ بیان کر دی گئی ہے، اور اگر کوئی اس کی پوری ڈیٹیل جو ہے وہ جاننا چاہتا ہے تو وہاں سے اس کو دیکھ سکتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے عورتوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایسی عورتیں اگر کوئی بے حیائی کا کام کر لیں تو ان کو اپنے گھروں میں قید رکھو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکال دے۔ تو اس سے پہلے ان کے بارے میں کوئی احکامات نہیں آئے تھے، تو اس کے بعد جب احکامات آ گئے کہ غیر شادی شدہ زانی جو ہے اس کے لیے 100 کوڑوں کی سزا مقرر کر دی، اور شادی شدہ جو زانی ہے ان کے لیے سنسار کی سزا مقرر کر دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اب یہ راستہ نکال دیا ہے۔ تو اس سے پہلے جو ہے وہ عورتوں کو تا حیات قید رکھا جاتا تھا، اور پھر ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ایک یہ بھی رواج تھا کہ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا تو اس کو مال میراث کی طرح سے
عورت کو بھی وہیں روک لیا جاتا تھا، اس کو کسی کام کی آزادی نہیں ہوتی تھی۔ تو کہا گیا ہے کہ تم ان کو وراثت کا مال نہ سمجھو، اور جن کے ساتھ تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے ان کے ساتھ تم نہ نکاح کرو، یہ جو ہے بڑی بے حیائی کا کام ہے۔ اس سے پہلے سوتیلے بیٹے جو تھے وہ اپنی ماں کو وراثت میں سمجھتے ہوئے ان سے نکاح کر لیتے تھے۔ اسلام نے اس جاہلانہ رسم کا خاتمہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ پھر ایک اور حکم دیا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے اپنی بیوی اس کو صحیح اچھی نہیں لگتی اور وہ اپنی بیوی کی جگہ دوسری بیوی بدلنا چاہتا ہے، تو اگر اس نے اس کو ایک خزانہ بھی دیا ہوا ہے تو اسے وہ واپس نہ لے۔ اگر وہ اسے واپس لیتا ہے تو یہ کھلی زیادتی اور گناہ کا کام ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ تم ان سے ایسا کیسے کر سکتے ہو، کہ یہ بڑا گناہ کا کام ہے، اس سے بچنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو یہ آیات تھی 6 سے لے کر 20 تک کا ترجمہ اور اس کا مختصر مفہوم، اور اگلی آیات میں پھر دیکھا جائے گا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات بیان کیے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔